الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کی کامیابی اور ناکامی کا مدار اس کے اچھے اور برے اعمال پر ہے. نیک اعمال کرنے والا انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اور گناہوں میں پڑنے والا انسان دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے. جو انسان دنیا میں نیک اعمال کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے محافظ بن جاتے ہیں، اللہ اس کے وکیل بن جاتے ہیں، اللہ اس کے کفیل بن جاتے ہیں، اللہ اس کے سرپرست بن جاتے ہیں، اللہ اس پر مہربان ہو جاتے ہیں. نیک اعمال کرنے والا انسان زندگی میں کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا. سارا جہان اس کو چھوڑ جائے وہ پھر بھی تنہا نہیں ہوتا. اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت اس کو اپنے گھیرے میں رکھتی ہے. وہ اکیلا ہو کے بھی جماعتوں کے اوپر بھرا ہوتا ہے. پوری دنیا مل کے اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور عجیب معاملہ ہے کہ نیک آدمی کو نقصان پہنچانے کے لیے جو تدبیر اختیار کی جائے، جو راستہ اختیار کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس راستے کو، اس تدبیر کو ہی اس بندے کے لیے راحت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے کہ لوگ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک راستہ بناتے ہیں، اللہ اسی نقصان والے راستے کو اس کے لیے نفع کا راستہ بنا دیتے ہیں. لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. مثال جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے تکلیف پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے آگ میں ڈالا تھا، اللہ نے اسی آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے شان فرمایا، ہم نے کہا
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی بنا، ٹھنڈی ہو جائے، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ سردی لگنے لگ جائے، بس تو ایسی بن جا کہ تو ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنا ہے، ان کو سکون مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمنوں نے جلائی تھی، اللہ نے اسی آگ کو ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے والا بدبخت فرعون تھا، اس نے ٹھانی رہی تھی کہ میں ان کو نقصان پہنچاؤں، میں ان کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اسی فرعون کو موسیٰ کا محافظ بنا دیا کہ دیکھ اس کی دیکھ بھال تیرے ذمہ ہے، اس کی والدہ دودھ پلائے گی اور اس کو مزدوری تو نہیں بھیجے گی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو لوگ جس ذریعے سے پریشان کرنا چاہتے ہیں، جس راستے سے اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی برکت سے اسی نقصان والی چیز کو اس کے لیے نفع مند بنا دیتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو لوگوں نے ایذا پہنچانا چاہیے، تکلیف دینا چاہیے، اور تکلیف دینے کے لیے کیا کیا کہ حضرت کے بنائے ہوئے بحری بیڑے اور جو کشتی بنائی تھی اس کو گندگی سے انہوں نے آلودہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ وہ ساری گندگی کو دھو کے اپنے جسموں پر لگاتے تھے۔ اللہ نے ان سے وہ کشتی صاف کروا دی، دھلوا دی، اور سیدنا نوح علیہ السلام کے لیے اللہ نے رستہ آسان کر دیا اور ان کے لیے نفع کا سامان کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ قانون ہے، یہ دستور ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی جیل کو ذریعہ بنا دیا کہ وہ ماشاءاللہ جیل سے سیدھے شاہی تخت پر جا پہنچے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے خون سے آلودہ قمیص وہ لا کر اپنے والد کو دی تھی، دکھ کا سبب اور تکلیف کا سبب وہ قمیص بنی تھی کہ اپنے بیٹے کی اس خون آلود قمیص کو دیکھا تھا اور غم پہنچا تھا، رو رو کے بینائی چلی گئی تھی۔ اللہ نے اسی قمیص کو پھر ذریعہ بنایا کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو اللہ نے واپس لوٹا دیا۔ بھئی اللہ نے بینائی ہی واپس کرنی تھی تو کسی اور ذریعے سے کر دیتے۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی راستے سے راہ پہنچا۔ ابو جہل کا بیٹا جو دین کا دشمن بن کر رسول اللہ کی تکلیف کا ذریعہ بنا تھا، اللہ نے اسی کا دل بدلا اور اس سے دین کے بڑے بڑے کارنامے اللہ تعالیٰ نے انجام دلوائے، اور اللہ کے نبی کا دل خوش کرنے کا وہی ابو جہل کا بیٹا سبب بن گیا۔ یہ تو پرانی باتیں ہیں، آپ کہیں گے یہ تو نبیوں کی باتیں ہیں، ارے تازی بات ہے۔ ہندوستان کے اندر وہ بندہ جس نے
بابری مسجد کو توڑنے میں پہل کی تھی، پہلا قدم اٹھایا تھا، تو سارے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا اور غم کا سبب بنا تھا۔ اللہ نے اسی بندے کو ہدایت دے کے اس سے سینکڑوں مسجدیں بنوا دی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب معاملہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جان بچانے کے لیے اپنی قوم کو لے کر دریا کی طرف بڑھے تھے۔ پیچھے سے فرعون کا لشکر تھا، آگے سے دریا کا پانی تھا، تو پانی کو دیکھا تو غمزدہ ہو گئے، ساری قوم پریشان ہو گئی، کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنائے، اور بروقت فرعون جب اس میں داخل ہوا تو اسی پانی کو اللہ نے خوشی کا ذریعہ بنایا کہ اس پانی میں فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے بندے کے سرپرست بن جاتے ہیں۔ جو دشمن بنتا ہے، جو مخالف بنتا ہے، جو دل دکھانے کا سبب بنتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ انہی لوگوں کو لاگو قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اگر ہم زندگی میں نیک اعمال کو اختیار کر لیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا وہ لوگ کہ جن کے پہلو بستر سے رات کے وقت میں جدا رہتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، ان کو کیا ہوگا؟ ہم نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کچھ سامان تیار کر رکھا ہے۔ یہاں علماء نے ایک بڑی مزے کی بات لکھی، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ ویسے کہہ دیتے کہ ہم نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں، ہم نے ان کے لیے حوریں تیار کر رکھی ہیں، ہم نے ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ انتظام کیا ہے۔ فرمایا نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ جب رات کے وقت نیند کو چھوڑ کر تہجد میں اٹھا تھا تو تکلیف آنکھوں کو ہوئی تھی۔ نیند کو جب بندہ چھوڑتا ہے تو تکلیف آنکھوں کو ہوتی ہے، تو جب تکلیف آنکھوں کو ہوئی تو اللہ نے پھر آنکھوں کو ہی ٹھنڈا کرنے کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ انسان کو نیک کام کرنے کے لیے اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی غم پہنچے، کوئی صدمہ پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، اللہ اسی سبب کو اس کے لیے راحت کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، ایک نوجوان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو طواف کرتے کرتے اس کو ایک سونے کا ہار ملا، اس نے وہ اٹھا لیا، دل میں خیال آیا کہ اس پر رکھ لیتا ہوں، کام آئے گا۔ پھر اگلا خیال آیا کہ کسی غریب تک پہنچانا ضروری ہے۔ یہ ایک مسئلہ بھی سمجھتے چلے کہ جو چیز گری پڑی ملے اس کو دین اسلام میں اس کو لقطہ کہتے ہیں، گری پڑی چیز۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو کوئی نہ اٹھائے تاکہ مالک خود ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں تک پہنچ جائے، اور اگر کسی نے اٹھا لیا تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اس کی جس کی چیز ہے اس کی نیت کر کے اس کی طرف سے اس کو صدقہ خیرات کرے کہ اللہ اس کا اجر و ثواب اس کو عطا فرمائے۔ اگر اس نے صدقہ کر دیا اس کی طرف سے اور کچھ عرصے کے بعد ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ اس وقت آپ پہنچا کہ آپ کے پاس کی میری چیز، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے بھلے صدقہ خیرات کر دیا تھا لیکن اس کو دینا ضروری ہے، اس کو بھی آپ دیں۔ تو اس لیے بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ بندہ نہ چڑھے،
لیکن ہمارا تو معاملہ کچھ اور ہے. مالک ابھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم پہلے کون جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میری ہے. خیر معاملہ یہاں تک نہیں، اس سے بھی آگے نکل چکا ہے. ہم ہاتھوں سے چھین کے کہتے ہیں ہماری ہے. اور اس نوجوان کو سونے کا ہار ملا. اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا تو نہیں ہے، آخر کسی کا ہے یہ، تو مجھے اس کے مالک تک پہنچا دینا چاہیے. اس نے وہ ہاتھ اٹھایا اور آواز لگانا شروع کی. بھائی کسی کی کوئی چیز گری ہو تو وہ اپنی نشانی بتا کے لے لے. کسی نے کوئی جواب نہ دیا. دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی نابینا ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ اپنے سامان کو ٹٹول رہا ہے. یہ اس کے پاس گیا، کہنے لگا بابا جی آپ کی کوئی چیز تو نہیں گری؟ کہتا بیٹا دیکھ رہا ہوں. دیکھتے دیکھتے اس نے کہا بیٹا جب میں گھر سے چلا تھا تو میری بیٹی نے مجھے کہا تھا ابا میرے لیے وہاں سے سونے کا زیور لے آنا، تو وہ میں نے بنوایا تھا، وہ لگتا ہے گر گئے. کہتے اچھا ٹھیک ہے یہ مجھے ملا ہے، یہ آپ لے لیں. اب اس کو دیتے ہوئے کچھ تکلیف ہوئی نا، اگرچہ ہونی تو نہیں چاہیے تھی لیکن باہر فطرت ہے، تکلیف ہوئی اس کو، اس نے دے دیا واپس. اس بابا نے اس کو بہت دعائیں دی، شکریہ ادا کیا. بات آئی نہیں ہوگی، قصہ ختم ہو گیا. جب یہ نوجوان حج کر کے واپسی کا سفر کیا تو اس نے بحری جہاز کے ذریعے سے یا کشتیوں کے ذریعے سے سمندر کے راستے اس نے واپس جانا تھا. اب یہ جس کشتی پہ سوار تھا، رستے میں سمندری طوفان آیا، پانی کے زور کی وجہ سے کشتی چرچرانے لگی اور اس کے تختے ٹوٹنے لگے. کسی کے ہاتھ کوئی تختہ آیا، کسی کے ہاتھ کوئی آیا، کوئی ڈوب گیا، کوئی بچ گیا. یہ نوجوان اس کے ہاتھ ایک تختہ آیا، اس کو چمٹ گیا یہ، اور وہ پانی کی لہریں اس کو دھکیلتی ہوئی ایک جزیرے میں لے گئی. وہاں لوگوں نے جب دیکھا اس کو کہ پانی اس کے جسم میں ہے اور اس طرح بری حالت ہے اس کی، انہوں نے اس کو پکڑا، اس کو اس کا علاج معالجہ کیا، دیکھ بھال کی، حال احوال پوچھا، سارا قصہ اس نے سنایا کہ حج کر کے واپس آیا تھا، اس طرح راستے میں واقعہ پیش آ گیا. اللہ کی شان کہ انہوں نے اپنے مہمان کے طور پر اس کو 2-4 دن باہر رکھ لیا کہ آپ کی طبیعت سمجھ جائے گی پھر آپ چلے جائیے. جب 2-4 دن انہوں نے اپنے وہاں رکھا تو انہی دنوں میں اس کے پہنچنے سے 1-2 دن پہلے ان کے مسجد میں جو امام تھے ان کی وفات ہو گئی. اب اس کے چہرے مہرے سے شکل سے انہوں نے دیکھا کہ یہ نیک آدمی ہے. پوچھا آپ حافظ ہیں؟ اس نے کہا ہاں الحمدللہ میں قرآن کا حافظ بھی ہوں اور عالم بھی ہوں. انہوں نے کہا ہمارے امام صاحب تو فوت ہو گئے، چلو جب تک آپ ہیں نماز ہی آپ پڑھا دیں. اس نے نماز پڑھائی، لوگوں کو اس کی قرات اچھی لگی، اس کا انداز اچھا لگا. لوگوں نے کہا بھائی ہمارے امام فوت ہو گئے ہیں، اب جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے آپ کو ہی رکھنا ہے. اس نے بڑا کہا کہ بھائی میں مسافر آدمی، میں تو اپنے گھر جاؤں گا. کہا نہیں ہم مجبور ہیں، آپ جو مطالبہ کریں گے، جو کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کو نہیں جانے دیں. اس نوجوان پہلے تو یہ پریشان ہوا، پھر سوچنے لگا آخر کہیں تو میں نے زندگی گزارنی ہے، یہ لوگ اتنی مجھ سے محبت کر رہے ہیں، اتنا کہہ رہے ہیں، تو چلو مجھے دین کی خدمت کا موقع ملے گا، میں یہاں رہ جاتا ہوں. اللہ کی شان کچھ عرصہ ہی گزرا، جب طبیعتیں مانوس ہو گئی تو بستی والوں نے کہا کہ مولانا ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ تیار ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ضرورت تو مجھے ہے، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو رشتہ کر دیں. انہوں نے کہا ہمارے امام صاحب جو فوت ہو گئے تھے ان کی بیٹی جوان العمر ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بچی کا رشتہ کسی عالم کے ساتھ کر دیا جائے، تو لہذا ہم اس کا رشتہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں. رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہوا. دونوں میاں بیوی جب ملنے کے لیے کمرے میں جمع ہو گئے تو یہ نوجوان، یہ عالم، یہ جب کمرے میں داخل ہوا اپنی بیوی کو پہلی نظر دیکھا اس نے
تو یہ اس کے اوپر ایک صدقہ طاری ہو گیا، یوں دیکھتا رہا، کچھ دیر دیکھتا رہا، بیوی نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے سوال کیا کہ یہ ہار کہاں سے لیا تم نے؟ اس نے کہا میرے والد حج کرنے گئے تھے، بزرگ تھے، نابینا تھے، تو اس طرح میں نے ان کو فرمائش کی تھی کہ یہ میرے لیے ہار بنوا لانا، تو میرے والد گئے تھے یہ تو۔ اب جب اس نے سارا قصہ کہانی سنایا تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ ہار مجھے ملا تھا وہاں بیت اللہ میں، اور میں نے اس نابینے کو یہ ہار واپس کیا تھا۔ اور میرے اللہ کہ اس نے ہار واپس کیا، اللہ نے عورت کے گلے میں وہ ہار ڈلوا کے بیوی نے اس کو دے دی، یہ ہار بھی تیرا بیوی۔ یہ نیکی کا صلہ ہوتا ہے۔ جو انسان نیکی کرتا ہے اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوئی دکھ اٹھا لیتا ہے، کوئی غم سہ لیتا ہے، اللہ اسی دکھ اور تکلیف کو اس کے لیے خوشیوں اور راحتوں کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ایک واقعہ اور عرض کرتے چلو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں طلبا حدیث پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک بڑا حلقہ ہوتا تھا، حدیث پڑھتے تھے آگے۔ ایک دن حضرت سبق پڑھا رہے ہیں تو حضرت نے محسوس کیا کہ پوری محفل سے بڑی تیز قسم کی خوشبو آنے لگی۔ حضرت نے پوچھا بھائی یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ سب طلبا نے دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھا، پیچھے سے ایک نے آواز دی حضرت یہ بچہ ابھی آیا ہے، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت نے اس کو بلا لیا، ادھر آؤ۔ اب دو تین معاملے اکٹھے ہو گئے، ایک تو یہ کہ وہ کلاس میں لیٹا ہے، دوسرا یہ کہ اس کے کپڑے بھی گیلے ہیں، تیسرا یہ کہ اتنی تیز خوشبو کیوں لگائی ہوئی ہے۔ اب جب حضرت نے یہ دو تین سوال اس سے کیے کہ بیٹا دیر سے کیوں آئے ہو، بیٹا کپڑے کیوں گیلے ہیں، اور یہ خوشبو اتنی دیر لگا کے کیوں آئے ہو، تو انتہائی حیا والا اور انتہائی ادب والا بچہ تھا، جواب دینے کی بجائے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ حضرت نے فرمایا بیٹا رونے کی کیا بات ہے، میں نے تو تم سے پوچھا ہے کہ دیر سے کیوں آئے ہو اور خوشبو کیوں لگائی ہے، کپڑے کیوں گیلے ہیں۔ کہنے لگا حضرت شیطان کے شکنجے میں آج پھنس گیا۔ اور میں وہ کیسے؟ کہا میں آ رہا تھا سبق پڑھنے کے لیے تو راستے میں مجھے ایک بڑھیا ملی اور اس نے مجھے کہا کہ میری مالکن بیمار ہے تو آپ اس کو دم کر دیں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ کیا مصیبت ہے، مجھے وہ گھیر کے اندر لے گئی، جیسے میں اندر داخل ہوا اس نے کنڈی لگا دی، گھر کی مالکن نوجوان تھی، اس نے مجھے کہا کہ میں روز تمہیں یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھتی ہوں، میرا ارادہ تمہارے ساتھ گناہ کا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں رونے لگا کہ اللہ شیطان کو مجھ سے اتنی امید ہے کہ میں تیرے نبی کی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اور اس نے راستے میں اپنا نمائندہ میرے لیے بھیج دیا ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں اپنی جان کیسے بچاؤں۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھو اگر گناہ کرو گے تو ٹھیک، نہیں تو پھر میں شور مچاؤں گی اور تمہیں ذلیل کروں گی۔ تو میں نے اسے کہا، میرے دل میں فوراً اللہ نے ایک بات ڈال دی، میں نے اسے کہا مجھے واش روم جانا ہے۔ اس زمانے میں یہ فرض سسٹم نہیں ہوتے تھے بلکہ برتن رکھنا ہوتا تھا، شام کو کوئی بھنگی آتا اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیتا اور وہ گندگی صاف ہو جاتی، اگلے دن کے لیے پھر واش روم تیار ہو جاتا۔ تو اس نے مجھے اشارہ دیا یہ ادھر واش روم ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت میں اس واش روم میں چلا گیا تو میں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے پخانا اٹھا کے اپنے اوپر جگہ جگہ لگا دیا۔ اب جب میں باہر نکلا میرے پورے وجود پر پخانا لگا ہوا تھا، کپڑوں پہ پخانا لگا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی، تو میں نے تو یہ سب کچھ اپنا ایمان بچانے کے لیے کیا تھا۔ اس عورت نے جب مجھے دیکھا اس کو گھن آئی، کراہت آئی، کہنے لگی دفع ہو جاؤ، کتنے گندے ہو تم تو ایسے ہو ویسے ہو۔ اس نے کنڈی کھول کے مجھے گھر سے باہر دھکا دیا۔ حضرت نے اپنا ایمان بچا کے وہاں سے نکلا، قریب نہر تھی، وہاں جا کے میں نے اپنے کپڑے دھو لیے، اپنے جسم کو دھو لیا۔ پھر کہتا ہے رو کے حضرت میں نے خوشبو نہیں لگائی، جہاں جہاں سے میں نے پخانا صاف کیا وہاں سے خوشبو آنے لگی۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ طالب علم جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی اور اس کا نام
دنیا والے جانتے ہیں حضرت خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ آج بھی ہندوستان میں ان کا مزار ہے. تو جو انسان نیکیوں کے لیے قدم اٹھاتا ہے اور اللہ کا نیک اور فرمانبردار بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ ان کو عزتیں دیتے ہیں، اللہ ان کو سکون دیتے ہیں، اللہ ان کی سرپرستی فرماتے ہیں، اللہ ان کی نگہبانی فرماتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ ان کو کبھی لاوارثہ نہیں چھوڑتے ہیں. اور جو گناہ کرے گا وہ ایسا لاوارثہ ہوگا، ایسا لاوارثہ ہوگا کہ جن کی خاطر یہ گناہ کرتا رہے گا، یعنی اپنے بیوی بچے اولاد رشتے دار، ایک وقت آئے گا سارے اس کو دھکا دیں. وارث مان نہ کری وارثہ با رب دے وارثہ کر مان گئے. تو انسان صحیح ہوتا رہتا ہے. تو عقل مندی اور سمجھداری انسان کی یہ ہے کہ وہ گناہوں کی طرف قدم نہ اٹھائے بلکہ نیکیوں کی طرف قدم بڑھائے. اور یہ بات ہے رکھے کہ مجھے نیکی کرنے کے لیے اگر دکھ اٹھانا پڑا، مجھے نیکی کرنے کے لیے غم سہنا پڑا، مجھے لوگوں کے تانے سہنے پڑے، مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مجھے جو بھی تکلیف آئی، میں گھبراؤں گا نہیں، میں پیچھے ہٹوں گا نہیں، میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا. ایک وقت آئے گا کہ آج لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، پھر وقت آ جائے گا کہ لوگ اکیلے میں کھڑے ہو کے میری تعریفیں کیا کریں گے. ہمارے والد صاحب نے ہمیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا تو رشتے دار برادری والے وہ تانے دیتے تھے، کہتے تھے اس کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے کچھ نہیں تو بھوک مرتے اس نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج دیا. والد صاحب سنتے رہے، کانے برداشت کرتے رہے، اپنے بچوں کو دین پہ لگائے رکھا. پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، قرآن کا قاری بنایا، عالم بنایا اور اللہ نے اس کے بچوں کو عزت دی، تو پھر انہی زبانوں سے اللہ نے یہ کلمات جاری کروائے کہ اس بندے نے اپنی اولاد کو بنا دیا ہے. دیکھا جو خلاف زبانیں چل رہی تھی آج وہ تاریخ میں چل رہی ہیں، تعریف کرنا ان کی مجبوری بن گئی ہے. تو یہ ہر بندے کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جو بھی دین کی طرف آئے گا. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، آپ کسی سندھ میں مجھے ایک نوجوان بچہ ملا، کہنے لگا حضرت میں موٹر سائیکلوں کا مکینک تھا، موٹر سائیکل کی کرتا تھا، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے دین پڑھنے کا ارادہ کر لیا، میرے گھر کے سارے لوگ میرے مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ میرے مدرسے میں داخلہ لینے کی وجہ سے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. کہا تو بھکاری بنے گا، تو مسجد سنبھالے گا، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے تو بھیک مانگا کرے گا. کہا میں پڑھتا رہا، کوشش کرتا رہا. آہستہ آہستہ والدین نے جو ہے وہ میرے ساتھ اس طرح مخالفت کرنا چھوڑ دی. اللہ کی شان حالات نے کلٹا کھایا اور کہنے لگا کل کی بات ہے کہ میرے والد صاحب میرے پاس آئے، ابھی تو میں طالب علم پڑھ رہا ہوں، میرے والد میرے پاس آئے اور آ کر مجھے کہنے لگے بیٹا مجھے 50,000 روپے کی ضرورت ہے. میں نے جلدی سے نکال کر اپنے والد کو 50,000 دے دیا اور میں دل میں سوچنے لگا واہ میرے اللہ، جو مجھے کہتے تھے بھیک مانگے گا آج وہ میرے دروازے پہ بھیک مانگنے آ گئے. اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہوتا ہے، اللہ نیکوکاروں کا مددگار ہوتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کا محافظ ہوتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے. اگر ہم اپنا بھلا چاہتے ہیں، ہم اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی نیکی پر لے آئیں اور اپنی اولاد کو بھی نیکی پر لگائیں. ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے 11 بیٹے عطا فرمائے. حضرت نے سب کو دین کا عالم بنایا، حدیث کا علم دلوایا، ان کی اچھی تربیت کی، سب کو نیکی تقویٰ والی زندگی پہ لگایا. حتیٰ کہ ایسا وقت ہوتا تھا کہ عید کا دن ہے، کل عید کا دن ہے اور آج رات بیوی جو ہے وہ حضرت سے کہہ رہی ہے
کہ آپ کے بیٹے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کل عید میں ہر کوئی نئے کپڑے پہن کے آئے گا، ہم شہزادے ہو گئے، ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا میں کیا کروں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے بچوں کو کپڑے بنا سکوں۔ یہ وقت امیر المومنین بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے بچوں کی عید کے لیے کپڑے بنا سکوں۔ تو بیوی نے کہا اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ آپ ایڈوانس لے لیں اور اس عید کی وجہ سے آپ بچوں کے کپڑے بنا لیں، اگلے مہینے میں تھوڑا بہت جیسا بھی ہوگا ہم گزارا کر لیں گے، چلو بچوں کا دل رہ جائے گا اور ان کے کپڑے اچھے ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کہتے ہو تو میں کر لیتا ہوں۔ تو حضرت چلے اور جو بیت المال کا جو امیر تھا اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بھائی مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ وہ خزانچی اور وہ امیر بھی جو حضرت کے ہی تربیت یافتہ تھے، اس نے کہا حضرت یہ پرچی ہے، آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے، میں آپ کو اگلے مہینے کی تنخواہ دے دیتا ہوں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی کا ہی پتہ نہیں ہے، اگلے مہینے آپ جو ہے حکومت کی خدمت نہیں کر سکیں گے تو تنخواہ کس بات کی ہے؟ تو جب اس نے یہ کہا کہ اپنی زندگی کی گارنٹی لکھ کے دے دیں میں تنخواہ دے دیتا ہوں، حضرت ہوتے ہوئے پھر واپس آتے نہیں آگے پھر حضرت کی بیوی بچوں سے کہا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہارے کپڑے بنا سکوں۔ اللہ کی شان، عید گزر گئی، وقت گزر گیا، حضرت دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ دوسرا امیر بنا، اس نے سلطنت کو سنبھالا، اس نے ملک کی باغ دور سنبھالی، ہر طرف سے یہ آوازیں آئیں ہمیں علاقے کا گورنر ایسا دو جیسا امیر المومنین عمر بن عبد العزیز تھا۔ اب جب ڈھونڈنے لگے کسی کے بچے اس قابل ہی نہیں تھے کہ جس میں اتنی خدا خوفی ہو، جس میں اتنا تقویٰ ہو، جس میں اتنی پرہیزگاری ہو، جس میں اتنی دینداری ہو، سوائے عمر بن عبد العزیز کے بیٹوں کے۔ تو لہٰذا مجبوراً ایک بیٹے کو ایک علاقے کا گورنر بنایا۔ پھر دوسری طرف سے آواز آئی ہمیں بھی ویسا ہی ہو، وہاں دوسرے علاقے میں دوسرے بیٹے کو گورنر بنایا، تیسرے علاقے میں تیسرے بیٹے کو گورنر بنایا۔ وہ وقت آیا 11 بیٹے 11 صوبوں میں گورنر لگے ہوئے تھے، اور جو پہلے وقتوں کے بادشاہوں کی اولادیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے خزانے اور جائیدادیں اور اپنے ملک کے وہ مال میں سے اٹھا کے ان کی تجوریاں بھری تھیں، اس وقت میں جب عمر بن عبد العزیز کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے گورنر بنے تھے، ان بادشاہوں کی اولادیں جامع مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے تھے۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم پہ لگا دیتے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ اور عالم بنانے کی سوچتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میرا بچہ دکان سکھائے گا، میرا بچہ کاروبار سکھائے گا، میرا بچہ جو ہے وہ نوکری کرے گا، میرا بچہ ملازمت کرے گا۔ جس نے اپنے بچے کو نیک اور دیندار بنایا یہ اللہ کے خزانوں سے براہ راست کھائے گا، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اللہ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ قرآن عظیم شان اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو شخص اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اللہ اس کو کیا ہوگا؟ فرمائے جعل لہ مخرجا، جب کبھی زندگی میں کوئی تنگی اور کوئی مصیبت میں آئے گا ہم اس کو اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے دیں گے۔
ایک دروازہ بند کریں گے لوگ، ہم دوسرا کھول دیں گے، دوسرا بند کریں گے ہم تیسرا کھول دیں گے۔ ایک تو ہم یہ کریں گے کہ اس کو زندگی میں کبھی پھنسنے نہیں دیں گے، اور دوسرا ہم اس کو ایسی جگہوں سے رزق دیں گے کہ دوسروں کو تو کیا اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہاں سے آیا، محنت کمانے میں نہیں ہوگا، تصور اور خیال میں نہیں ہوگا، اللہ ان جگہوں سے اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ اور آگے اللہ نے کتنی پیاری بات کی، ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ کے اوپر اعتماد کیا، جس نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پھر اس کے لیے کافی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عبد الکریم صاحب نے اپنے صاحبزادوں کو جو ہے وہ دین پہ لگا دیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ان کے صاحبزادے یہاں مسجد میں امام تھے، بڑے نیک طبیعت کے تھے، تو ماشاءاللہ نیک زندہ رہیں تو عزتوں کے ساتھ رہیں، نیک دنیا سے چلے جائیں تو اللہ کی جنت میں مزے کریں، تو یہاں بھی مزے، آگے بھی مزے، تو لہٰذا اس نوجوان تھا تو وہ نوجوان، لیکن شاید ایک خاموش پیغام انہیں دے گیا، لوگوں نیکی کی طرف چلتے رہنا، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، اور جب تم مر کے اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ تمہیں عزت کی جگہوں پر، اللہ تمہیں نعمتوں کی جگہ پر، جنت میں اللہ تمہیں ٹھکانہ عطا فرما دے گا۔ کیا خیال ہے؟ اگر چوری کر کے جائیں تو جنت میں جائیں گے، قتل کر کے جائیں تو جنت میں جائیں گے، شرابی جنت میں جائیں گے، زانی جنت میں جائیں گے۔ ہم سب مانتے ہیں کہ گناہ کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، اگر گناہ والوں کے لیے جہنم ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ نیکی کرنے والوں کے لیے جنت۔ جو مسجد میں آذان دے نیکی ہے گناہ ہے؟ مسجد میں آذان دینا کیا ہے؟ نیکی ہے۔ نماز پڑھانا کیا ہے؟ نیکی ہے۔ قرآن پڑھانا کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اللہ کا گھر صاف کرنا نیکی ہے۔ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا نیکی ہے۔ تو جس کا بچہ نیکی پر لگ جائے وہ خوش قسمت ہے، وہ سعادت مند ہے، یہ اس کا اپنے اس کے بچے کا بھی کام بن جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا بھی کام بن جائے گا۔ کل قیامت کے دن جب بچہ جنت میں جا رہا ہوگا اور خدا نخواستہ باپ اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ یہ جنتی اپنے باپ کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ کے خاموش ہو جائے گا؟ ضرور اللہ سے کہے گا اللہ میرا ابا ہے، اگرچہ گنہگار ہے، تو اس کو معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی جنتی کو پانی کا ایک گھونٹ پلانا ہوگا، پانی کا لوٹا بھر کے اس کو دیا ہوگا، تو چھوٹا موٹا اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا ہوگا، کل قیامت کے دن یہ پانی کا گھونٹ پلانے والا اس جنتی سے آ کے کہے گا تمہیں یاد ہے میں نے فلاں موقع پر تمہیں پانی پلایا تھا؟ وہ کہے گا ہاں مجھے یاد ہے کہ تم نے مجھے پانی پلایا تھا۔ کہے گا آج پھر میرے اوپر مہربانی کرو۔ وہ جنتی اللہ سے کہے گا یا اللہ دنیا میں اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا، آج تم اس کے احسان کا بدلہ دے دے، تو اس کی مغفرت کر دے، تو اس کو جنت دے دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس کی سفارش کی وجہ سے اس جہنمی کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اگر پانی کا ایک گھونٹ پلانے پر اس نے سفارش کر دی تو جنت مل گئی۔ جس والد نے اس کو پالا پوسا اور اس کو جو ہے وہ دین پہ لگایا، محنت کی، ساری کوششیں کی، کیا یہ والد بڑا اس کی سفارش کا حقدار نہیں ہوگا؟ کیا یہ بچے کی سفارش اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً قبول ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم خود بھی نیکی کی طرف آئیں، اپنی اولادوں کو بھی نیکی کی طرف لگائیں، اور اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہیں اللہ مجھے نیک بنا دے اور میرے بچوں کو بھی نیک بنا دے، میری آنے والی نسلوں کو بھی اپنے دین کے لیے قبول کروائے۔ یہ قبولیت اللہ سے کروا جائیں انشاءاللہ۔ اگر ایک بھی قبول ہو گیا پورے خاندان کے لیے بخشوانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے اس عزیز کی مغفرت کرے اور اس کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرمائے، اور حضرت مولانا عبد الکریم صاحب کی ساری اولاد کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی اللہ دین کے لیے قبول فرمائے۔ تو اس موقع کو ہم غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم عہد کریں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ میں بھی نیک بنوں گا، اللہ میں بھی نیک بنوں گا۔ تو جو آدمی نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نیک بنوں گا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس بندے کی مدد میرے ذمہ واجب ہے، میں مدد کروں گا۔
تو جب اللہ مدد کریں گے بھائی ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، اللہ کے لیے تو کسی کو نیک بنا دینا کوئی مشکل نہیں ہے. تو کتابیں بڑی بڑی ہیں، فلانا بندہ تھا وہ شرابی تھا، فلانا بندہ تھا وہ چور تھا، فلانا بندہ تھا وہ ڈاکو تھا، فلانا بندہ تھا وہ جو ہے وہ گناہوں میں پڑا ہوا تھا. تو اس نے پھر توبہ کر لی، نیکی کی طرف کوشش شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ولایت کا نور عطا فرما دیا، اپنا ولی بنا دیا. میں تو اکثر دوستوں کو آج کے زمانے کی جو ہے وہ مثالیں بھی دیتا ہوں کہ بھائی ایسے لوگ آپ نے بھی سنے ہوں گے جو کل تک گانے گا رہے تھے، ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی اور اپنی ولایت عطا. اور کل تک لوگوں کو گانے سنا رہے تھے اور آج نبی کی نعتیں سناتے ہیں. کل تک ان کی زبانوں پر گندے بول تھے، آج ان کی زبان پر اللہ کے دین کی دعوت کے بول ہیں. کیسے خوش نصیب لوگ ہیں. یہ بس کا کنڈکٹر اللہ نے اس کو وہاں قبول کیا اور اس نے وہاں پر ڈیکٹری چھوڑی اور ڈرائیور چلا گیا. ماشاءاللہ اس نے پھر دین کا علم پڑھنا شروع کیا، عالم بنا، اور اللہ نے اس کو بزرگوں کا بھی سردار بنا دیا کہ وہ بیٹھ کے کتنے سال اس نے نبی کی حدیث لوگوں کو پڑھائی. بس کا کنڈکٹر علماء کا استاد بن گیا. کیا اللہ کی شان ہے. جیسے اس نے عزت کی ارادہ کیا اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نیکی پر اللہ نے اس کو ایسا قبول کیا. تو کیا خیال ہے کنڈکٹر کا کنڈکٹری چھوڑی سارا دن ذلت اٹھاتا تھا، اللہ نے اس کو عزت کی جگہ پر اٹھایا. تو ہم سب جو ہے وہ نیک بننے کی نیت کریں، ارادہ کریں تو انشاءاللہ بات بلند ہوتی ہیں قبولیت والی ہوتی ہیں، بات جگہ ہوتی ہیں قبولیت والی ہوتی ہیں، اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حقوں کی اللہ کے ہاں ایسی قبولیت ہوتی ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی دعا کرتے تو اللہ سب کی دعا قبول کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ جو ہے حج کے بعد ایک اللہ والے کو خواب میں آواز آئی کہ میرے بندے اس سال جتنے لوگ حج کرنے آئے ہیں کسی کا قبول نہیں ہے سوائے ایک کے، بس ایک کا ہم نے قبول کیا ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں میں خواب میں رونے لگ گیا، یا اللہ لاکھوں کا مجمع ہے کسی کا بھی قبول نہیں ہے، ایک کا قبول ہوا ہے. آواز آئی بندے رو نہیں، اس ایک کی برکت سے سب کا قبول ہے. تو بعض دفعہ مجلس میں کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے ہیں، نیک بن کر زندگی گزارنے کا دل میں عزم اور ارادہ بھی کرتے ہیں، اور اس نوجوان کے لیے حماد اللہ حافظ حماد اللہ کی جو ہے وہ درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی اولادوں کو جو ہے وہ نیکی تقویٰ والی زندگی عطا فرمائے، قرآن کا حافظ بنا دے، قرآن کا عالم اور قرآن کا قاری بنا دے، اور اپنے دین کا داعی اور شہدائی بنا دے. اللہ ہم سب کا آنا مل بیٹھنا کہنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو سارے حضرات توبہ کی نیت سے ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھ لیں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد یہ کلمات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين.
ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ ہو چکے ہیں. یہ ایسے مبارک کلمے ہیں اگر کسی 100 سالہ کافر اور مشرک کو بھی پڑھا دیے جائیں اور توبہ کے لیے سے ان کو پڑھ لے، اللہ اس کے 100 سال کی کفر و شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں. تو آپ یقین کر لیجیے کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا. ہمیں اپنے نبی کے فرمان پر یقین ہے. انہوں نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتے ہیں. تو اب آئندہ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں نیک بن کر زندگی گزاروں تو آپ کو چند کام کرنے ہوں گے. ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیک بننا آسان فرما دے گا. پہلا کام یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح و شام استغفار پڑھیں گے. 100 دفعہ صبح پڑھیں، 100 دفعہ شام کو پڑھیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا کام یہ کہ آپ درود پاک پڑھیں گے 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور تیسرا کام یہ کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، روزانہ کریں. قرآن سے پکی یاری لگا. جو قرآن سے دنیا میں دوستی کرے گا، یہ قرآن ایسا دوست بولتا ہے نہ دنیا میں اس کا ساتھ چھوڑتا ہے نہ مرنے کے بعد ساتھ چھوڑتا ہے. حتیٰ کہ نبی اسلام نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے. انبیاء شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، شہداء کریں گے، حافظ کریں گے، عالم کریں گے، نیک لوگ کریں گے. لیکن نبی اسلام نے فرمایا سب سے زیادہ مضبوط شفاعت جو قرآن کی ہوگی کہ اللہ کے ساتھ یہ قرآن تو جھگڑ ہی پڑے گا. کہے گا یا اللہ میرے اس پڑھنے والے کو بخش کے معاف کر دے، جنت دے دے، اور اگر نہیں تو پھر تو مجھے اپنے قرآن سے مجھے تو نکال دے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا. تو لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول کریں گے اور اس بندے کو جو قرآن پڑھنے والا ہوگا اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے. تو اس لیے قرآن سے دوستی لگا لیں. کیسے کریں؟ روزانہ پڑھیں اس کو. جتنا زیادہ پڑھ سکیں ٹھیک ہے، اور اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ جتنی پڑھ سکتے ہیں، 1 پارہ پڑھ سکتے ہیں، آدھا پارہ پڑھتے ہیں، پاؤ پڑھتے ہیں، آپ ایک رکوع پڑھتے ہیں، آدھا رکوع پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں. کچھ نہ کچھ تو پڑھیں، قرآن سے دوستی کو لگا لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اور اگلا کام یہ ہے کہ آپ صبح و شام 15-20 منٹ کے لیے اس ساری دنیا کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کام کاروبار کو، اپنے دھندوں کو، سب کچھ کو 15-20 منٹ کے لیے اپنے دل سے نکال دیں. ایک اللہ کی یاد اپنے دل میں لے آئیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں بارش کی طرح برس رہی ہے. دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرے دل سے یہ آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ربک، برکت والا ہے تیرے رب کا نام. تو جو برکت والا نام جب بار بار لیا جائے گا تو پھر وجود میں بھی برکت آئے گی، جہاں بیٹھ کے لیا جائے گا اس جگہ میں بھی برکت آئے گی، پوری زندگی کا برکت ہو جائے گی. تو اس لیے سارے دوست بھی عمل یہ کام بھی کریں گے. اور ایک کام اور بھی ہے جو بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، ان کے پاس آنا جانا شروع کر دیں. کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس ویسے ہی آپ ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس جانا بیٹھے کہ میں آپ سے ملنے آیا، بیٹھے رہیں. تو جب تک آپ بیٹھے رہیں گے اس کی نیکی کے اثرات آپ کی طرف آتے رہیں گے. آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے تیرے جیسے بندے اپنی دکانوں سے، گھروں سے، کھیتی باڑی سے نکل کر جماعت میں چلے جاتے ہیں تو ان کے پاس جو آگے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی ایک بن جاتا ہے. حالانکہ وہ تو ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی سارے اولیاء نہیں کرتے ہوئے، وہ کوئی دکان چھوڑ کے گیا، کوئی ملازمت چھوڑ کے گیا، لیکن ایک ماحول نیکوں والا بنا ہوا ہوتا ہے. جو آتا ہے اس ماحول میں اس کے اوپر اس کا اثر پڑ جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر عام لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنے سے انسان نیک بن جاتا ہے، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے مقربین ہیں، اگر انسان ان کے پاس بیٹھے تو پھر اس کو اوپر نیکی کا اثر کتنی جلدی ہوگا. اس وجہ سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر صد سالہ تربیہ. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے.
ہمارے بزرگ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید تھے جن کو سارا جہان ہی جانتا ہے، مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معرفت القرآن قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے۔ تو یہ اپنے مرشد سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے، حضرت یہ کیا بات ہے، 100 سال کی بے گاہ عبادت اور ایک دن آپ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا، یہ اس سے کیسے بہتر ہو گیا؟ اس نے حجیں پڑھی، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے دین کا کام کیا، سارا کچھ ہو گیا، تو یہ ایک طرف سے ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا، تو یہ کیسے اچھا ہو گیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، مفتی صاحب آپ کو اس شعر کے اوپر اشکال ہے؟ جی حضرت مجھے اشکال ہے۔ فرمایا چلو سنو پھر میں پڑھتا ہوں اس کو۔ حضرت آپ کو نے فرمایا زمانہ صحبت باریاں بہتر ذلت سالہ طاعت بیریا۔ مفتی صاحب کہنے لگے حضرت 100 سال سمجھ نہیں آ رہی تھی، آپ نے 10 سال بنا دی، آپ نے اچھا سمجھایا مجھے۔ تو اب حضرت نے فرمایا، ارشاد فرمایا، مفتی صاحب آپ ایک مسئلہ بتائیں۔ جی حضرت فرمایا کسی آدمی کو 1,00,000 سال کی زندگی مل جائے اور وہ نیکی کرتا رہے، نیکی کرتا رہے، آپ بتائیں اس کا خاتمہ ایمان پر ہونے کی گارنٹی ہے؟ کہاں نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ شیطان نے تھوڑی عبادت کی ہے، انجام کیا ہوا؟ بلند بنی اسرائیل کا عابد تھا، اس نے 500 سال عبادت کی ہے، انجام کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کمثلہ کمثل الکلب، کہ وہ اس کی مثال کتے جیسی۔ تو 500 سال عبادت کرنے والے کو بھی دھتکار دیا، 1000 سال عبادت کرنے والے عزازیل کو بھی شیطان بنا دیا، تو پھر عبادت کے اوپر خاتمہ ایمان پر ہونا کوئی گارنٹی تو نہیں۔ مفتی صاحب نے میرے جی بالکل ایسے ہی، کوئی گارنٹی نہیں۔ اور حضرت نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کے دوست، اللہ کے اولیاء، وہ ایسے سعادت مند ہوتے ہیں، ہم ریاض لا یشقی جلیسہم، کہ وہ تو کیا بدبخت ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں جو آ کے بیٹھ جائے وہ بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ تو میں کہا جی حدیث تو ایسے ہی ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو بدبخت کون ہوتا ہے؟ کہا نہیں، فرمایا بدبخت وہ ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ بدبخت وہ ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ گویا کہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کا خاتمہ ایمان پر یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو یقینی طور پر ایمان پر خاتمہ عطا فرماتے ہیں۔ اور تو کیا بڑی بات ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اللہ نے اپنے دوستوں کی کیا شان رکھی ہے، یہ تو پھر بندہ ہے، یہ تو پھر کلمہ وہ مسلمان ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر۔ سورہ کہف اٹھاتے ہوئے تو 15واں پارہ، اس میں اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ اولیاء کی صحبت میں کتا آیا تھا اور وہ وہاں پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو جو ہے قیامت کے دن انسان کی شکل دے کے اس کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں کی دوستی اور ان کی سنگت اور ان کی صحبت یہ انسان کو نیکی پر لے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اولیاء کی صحبت نصیب فرمائے، نیکوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ تو ان اعمال کو استغفار کرے، درود شریف پڑھے، قرآن شریف پڑھے اور اللہ کا ذکر کرے اور نیکوں کے پاس آتا جاتا رہے، محبت سے ان سے ملتا رہے اور انشاءاللہ اللہ سے امید رکھے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی تقویٰ اور زندگی نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کرنے پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کے دنیا جہان سے اپنا دھیان ہٹا کے اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور یہ نیت کریں کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ظلمت سے آئی دور ہو رہی ہے اور دل سے آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔
رہا ہے دن رات غفلتوں میں بس یوں زندگی گزاری، رہا ہے دن رات غفلتوں میں بس یوں زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا کبھی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں نے سرکشی کی مگر اب ہے سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر وقت کروں گا اے میرے باری، ہر وقت کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے سبحان ربی العلی الاعلی، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ خوشی فرما، زندگی کی پچھلی تمام خطائیں لرزشیں معاف فرما، نیکوکاری والی زندگی عطا فرما، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما۔ اللہ ہماری زندگی کے آخری دن کو اور اپنی ملاقات کے دن کو ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اللہ اے میرے اللہ، جس دن ہم تیرے پاس آئیں اس دن ہمارے لیے گویا کہ عید کا دن ہو، ہم تجھے دیکھ کے مسکرائیں، تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے۔ اے میرے مالک، ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، آپ کے لیے تو ہمیں نیک بنا دینا آسان ہے۔ ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیکی تقویٰ کے راستے پہ چلا دیجیے۔ اللہ ہم گناہوں کی طرف جانا چاہیں، اللہ ہمارے راستے بند کر دیجیے، ہمارے اٹھتے قدموں کو روک دیجیے، بڑھتے ہاتھوں کو واپس کر دیجیے، اٹھتی نگاہوں کو جھکا دیجیے، دل کے اندر گناہوں کے ابھرنے والے جذبات کو بھی مٹا دیجیے، نیکیوں کا شوق عطا فرما، نیکوں کی محبت عطا فرما، اولیاء کی صحبت نصیب فرما۔ اے کریم آقا مہربانی فرما دیجیے، ہمیں نیکی کرنے کا شوق دل میں ڈال دیجیے، گناہوں کی نفرت دل میں عطا فرما دیجیے۔ اللہ آپ کے بندے ہیں، کام دھندے کا وقت تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تیرے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سب آنے والوں کے دل میں یہی جذبہ کا خیال تھا، شاید اللہ راضی ہو جائے گا، شاید اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اسی امید سے سارے آئے، اللہ سب سے راضی ہو جائیے۔ اے میرے مالک راضی ہو جائیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اپنا گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، اللہ مسافری اختیار کی۔ میرے مالک آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں ناکام نہ لگا، اللہ ہمیں کامیاب فرما دیجیے۔ جس بندے نے زندگی میں تجھے راضی کر لیا، اللہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، وہ دنیا میں آنا اس کا کامیاب ہو گیا۔ میرے مالک اگر تجھے کوئی ناراض کر کے دنیا سے چلا گیا، اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ میرے مولا ہمیں برباد ہونے سے بچا لیجیے، ہمیں تباہ ہونے سے بچا لیجیے، ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ زندوں کی بھی مغفرت فرما، مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ ہمارے والدین عزیز و قریب رشتہ دار، بہن بھائی، دوست احباب جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ خصوصاً ہمارے عزیز حافظ احمد اللہ کو اللہ اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما، اپنے برگزیدہ لوگوں میں شامل فرما، اور ان کے بھائیوں کو، ان کے گھر کے تمام لوگوں کو، والد صاحب کو اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے پیارے پروردگار، اس مسجد کے جتنے بھی نمازی ہیں اللہ تو ان کے دلوں کو آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما۔
فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ دعا میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ معصوم ہاتھوں کا ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کسی بندے کے سامنے منت سماجت کرنے لگ جائیں، اللہ دنیا کا سنگ دل بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ اللہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تیرے سامنے دعا کے لیے بھیک مانگتے ہوئے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے اور سب کی مشکلیں آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما، جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما، پریشان ہیں کی پریشانیاں دور فرما، مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، گھروں میں گندے اور اوپرے اثرات ہیں ان اثرات کو دفع دور فرما، جادو ٹونے کے اثرات ہیں اور آسیب کے اثرات ہیں اور اسی طرح حاسدین کے برے حسد کے اثرات ہیں، بری نظر کے اثرات ہیں، اللہ برے ماحول کے اثرات ہیں، تمام قسم کے گندے اثرات کو دفع دور فرما، ہمارے گھروں کو اپنی عبادت کے ساتھ آباد فرما، ہمارے گھروں سے قرآن کی آوازیں جاری فرما، نمازوں اور تہجد سے اور ذکر سے ہمارے گھروں کو آباد فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے مولا تھوڑی سی مہلت لے کے دنیا میں ہم یہاں ہیں، اللہ مہربانی کر دیجیے، ہمیں ناکام ہونے سے بچا لیجیے، اللہ ہمیں ناکام ہونے سے بچا لیجیے۔ اللہ دنیا میں کوئی بار بار تو نہیں آتا، جو بھی آیا ایک ہی بار آیا۔ میرے مالک اسی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی رضا میں تا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نبی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں مسجدوں سے محبت عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں علماء سے اور قرآن کے حافظوں سے محبت عطا فرما، اللہ ہمیں دین والوں سے محبت عطا فرما۔ اے کریم آقا ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جو بزرگوں کی خانقاہیں ہیں اللہ اللہ ہوتی ہے خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ملک کے محافظوں کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کے خیرخواہوں کو عزتیں عطا فرما، بدخواہوں کو ہدایت نصیب فرما، قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفع دور فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔